السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 263 ہے۔ ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی اور اس میں علم کے بارے میں یہ ہے کہ جو لوگ صحیح نیت سے علم حاصل کرتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور ان کو فضیلت کے طور پر سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور بہت سی حدیثیں ہیں۔ تو اسی پر بات میں نے کی آپ سے۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مدارس ہیں، غور سے سنیے گا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے مدارس ہیں جس میں سے علماء اور حفاظ فارغ ہوتے ہیں، اس وقت یہ بات بہت زور شور سے کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور سرکار کے ذریعے بھی۔ ہمارے مسلمان جو پڑھے لکھے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی ہے کہ یہ علماء اور حفاظ کو جو ہے وہ اصلی تعلیم بھی دی جانی چاہیے اور ان کو انجینئر بنانا چاہیے، ان کو ڈاکٹر بنانا چاہیے، ان کو پروفیسر بننا چاہیے۔ تو یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ جو ویو آیا ہے، یہ جو نظریہ آیا ہے، اس کے پیچھے ہے کیا، راز کیا ہے، اور کون لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس میں بنیادی طور پر 3 طرح کے لوگ ہیں۔ غور سے سنیے گا تاکہ جہاں آپ اٹھے بیٹھے کبھی اگر ایسے ٹاپک پر ڈسکس ہو تو آپ رچ ڈسکشن کریں ان سے اور ان کو بات سمجھا سکیں۔ تو اس میں 3 لوگ ہیں۔ ایک تو سرکار ہے، گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ہے اور سینٹرل گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ مدارس میں جو ہے عصری تعلیم لاگو کیا جائے یا مدرسے کے فارغ ہونے کے بعد ان کو عصری تعلیم بھی دی جائے۔ دوسرا جو ہے ایک مالدار جو طبقہ بھارت میں مسلمانوں کا ہے، جو واقعی میں بہت مخلص ہے، اچھا طبقہ ہے، وہ جب ہماری صورتحال اکنامکلی دیکھتا ہے، معاشی لحاظ سے جب دیکھتا ہے تو اس کو اندر سے کڑھن ہوتی ہے، اندر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قرآن کا علم رکھنے والا حافظ اور یہ مولوی جو ہے وہ اکنامکلی بہت پریشان ہے۔ تو اس کے دماغ میں جو حل آتا ہے کہ پرابلم کیسے سالو کی جائے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان مولویوں کو، ان حفاظ کو کوئی ٹیکنیکل لائن میں بھی ڈال دیا جائے، حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور کوئی ٹیکنیکل لائن بھی ہو، انجینئر بن جائے یا ہائیلی جو ہے وہ کوالیفائڈ کر دیا جائے، ان کو ڈاکٹر بنا دیا جائے، IAS بن جائے، PCS بن جائے، تو مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ علماء کا، مسلمانوں کا نہیں، علماء کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، یہ ان کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے واقعی میں بہت مخلص لوگ ہیں۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں، آپ بہت خلوص سے ٹکٹ خریدیں ریلوے کا، حلال کمائی ہو، خلوص ہو، غلط ٹرین پر بیٹھ جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ میں مخلص ہوں اور میں ٹکٹ لے لیا ہوں بامبے کا لیکن میں پہنچ جاؤں گا بنگلور، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ گاڑی جہاں جا رہی ہے آپ وہاں پہنچیں گے، بھلے آپ کی کمائی بھی حلال ہے اور آپ اندر سے مخلص بھی بہت ہیں۔ تو یہ ہم دوسری بات کریں گے کہ یہ مالدار جو بیچارے مخلص لوگ ہیں، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا تھا۔ اور تیسرا جو طبقہ ہے وہ مالدار تو نہیں ہے لیکن جو بہت دانشور ہے، بہت ہی جینیس قسم کا طبقہ مسلمانوں کا ہے،
جو ہماری یہ صورتحال دیکھ کر کے جو ہے وہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کو اس لائن کے ساتھ ساتھ یہ لائن بھی پڑھا دی جائے تو جو ہے ان کی اکنامی، اچھا وہ مال نہیں خرچہ کرتے ہیں، پہلا طبقہ تو مال خرچہ کرتا ہے، لیکن یہ مشورے دیتے ہیں، اچھے آئیڈیاز دیتے ہیں، ان مالداروں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنا انویسٹمنٹ جو ہے ایسے مدارس میں کیجئے جہاں پر عصری تعلیم بھی پڑھائی جا رہی ہو، یا اس قسم کے مدارس کھولے جائیں کہ جہاں پر مدرسہ بھی ساتھ پہ ہو۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت، کیونکہ میں اسی لائن میں ہوں، فون آتا ہے، واٹس اپ آتا ہے کہ مولانا صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ مولوی بھی بنے اور PUC بھی کر لے۔ یہ ایک بہت بڑا نظریہ لوگوں میں قائم ہوا ہے کہ ہمارا بچہ اگر مولوی بنے تو 12ویں بھی پاس ہو جائے اسی کے ساتھ ساتھ۔ تو وہ دانشور ان کو سمجھاتے ہیں مالداروں کو، اور مالدار پھر اس قسم سے کالجز اور مدارس کھولتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی طور پر 3 لوگ ہیں۔ پہلا بتایا گورنمنٹ ہے، دوسرا بتایا مالدار مخلص ہیں، اور تیسرا دانشور وہ بھی مخلص ہیں۔ تو یہ 3 لوگوں کا یہ ہے کہ علماء اور حفاظ کو جو ہے وہ عالم اور حافظ ہونے کے بعد ان کو یہ لائن میں بھی آنا چاہیے تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو۔ بات سمجھے یہاں تک؟ اب ایک ایک پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے گورنمنٹ پر بات کر لیتے ہیں۔ گورنمنٹ کو اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی ہے اور سینٹرل گورنمنٹ کو بھی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے آدمی ہیں، انہوں نے دارالعلوم کیسے چلایا جائے، ہاؤ ٹو رن، تو انہوں نے 7 پوائنٹ لکھ کر کے رکھے کہ آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑیے گا۔ اگر اس کو چھوڑیں گے تو پھر پرابلم آئے گی۔ حالانکہ اس وقت مدرسے میں کتنے لوگ رہے ہوں گے؟ 2-4 لوگ رہے ہوں گے، لیکن ان کا جو ویو تھا، جو دیکھ رہے تھے وہ، کہ ایک دن یہ ایک یونیورسٹی بنے گی اور عالمی سطح کی یونیورسٹی ہوگی، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول لکھا۔ تو اس میں سے ایک پوائنٹ یہ لکھا ہوا جس پر ہم آپ کو، کہ کبھی بھی مدرسے کو چلانے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ سے آپ کوئی کوآپریٹ معاشی پیسے کا نہیں کیجیے گا، پیسہ نہیں لیجیے گا، اس ادارے کو چلائیے گا مسلمانوں کے پیسے سے، سرکار کے پیسے سے نہیں چلائیے گا۔ اندرا گاندھی کے زمانے میں، نہرو کے زمانے میں دارالعلوم کو بہت بڑے بڑے آفر سینٹرل گورنمنٹ سے آئے، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے آفرز آئے۔ اچھا نہیں ایئرلی نہیں لینا چاہتے ہیں تو بلڈنگ کی مد میں لے لیں آپ، کروڑوں، چھوٹے موٹے رقم نہیں۔ دارالعلوم نے کبھی بھی جو ہے نا اس اصول کو نہیں چھوڑا۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کل کے نیوز آئی ہے کہ 7,000 مدرسے اسم نے کیا کر دیا ہے، گورنمنٹ کے بند کر دیے۔ گورنمنٹ کے مدرسے کا مطلب کیا ہے کہ وہ سارے مدرسے تھے، جیسے یہاں کرناٹک میں بھی ہیں، بہار میں بہت زیادہ ہیں، UP میں اس سے زیادہ ہے، اسم میں ہیں، یہ آسام وغیرہ کے سارے مدرسے جو گورنمنٹ جس پر کمنٹ کر رہی ہے، جس کو بند کر رہی ہے، یہ سارے وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ ایڈ دیتی تھی اور چلاتی تھی۔ یہ جو دوسرے مدرسے ہیں جو ایڈ نہیں لیتے ہیں، ان کے بارے میں، کیونکہ آپ کا جو آرٹیکل نمبر 25 ہے بھارت کا، انوچھید نمبر 25 جسے گئے تھے، اس میں، اور جب ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایجوکیشن منسٹر تھے اس وقت، یہ باتیں انہوں نے پاس کرائی کہ ہر مذہب والے کو اپنے طور پر اپنے مذہبی تعلیم دینے کا بھارت کے سنویدھان کے مطابق پورا حق ہے۔ لیکن جب گورنمنٹ ایڈ دیتی ہے تو گورنمنٹ اپنی کنڈیشن بھی کیا کرتی ہے، منواتی ہے کہ ہم تم کو ایڈ دیں گے، مدد کریں گے، لیکن یہ دیز آر دا کنڈیشن، اس کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ تو جن کو پیسہ ہوتا ہے، چونکہ تنخواہیں پھر وہ کیا کرتی ہے، لیکچرر اسکیل تک آتی ہے، یعنی مدرسے میں جو ٹیچرز کی تنخواہ آتی ہے وہ آپ کے جو پروفیسرز کی تنخواہ ہوتی ہے، جس کو اولیاء کہتے ہیں وہاں پر،
90,000 سے 1,10,000 تک ایک ٹیچر کی تنخواہ آتی ہے. بہرحال وہ ایک تو سرکار جو ہے وہ یہ نظریہ رکھتی ہے کہ یہ جو علماء اور حفاظ ہیں ان کو جو ہے وہ عصری تعلیم دینا چاہیے. تو دینے کی جب ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے تو وہ وہی بتاتے ہیں کہ یہ بیچارے لوگ بہت سمپیتی شو کرتے ہیں. یہ بیچارے لوگ ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو اس لیے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جائے, ان کو انجینئر بھی بنایا جائے, ان کو ڈاکٹر بھی بنایا جائے, ان کو ٹیکنیشین بھی بنایا جائے. یہ سارا مشورہ سرکار دیتی ہے اور اس کے لیے فنڈنگ بھی کرتی ہے, اس کے لیے پیسہ بھی دیتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ سرکار کی جو بات ہے یہ دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے اور یہ ان علماء کو بھی بہت پسند آتی ہے کہ جو اس اسکیل میں داخل ہو کر کے 1,00,000 1.5 لاکھ تک تنخواہ لیتے ہیں وہ بھی اس بات کی سرکار کو پسند کرتے ہیں کیونکہ کیا آ رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, حقیقت کیا ہے کہ واقعی میں اگر سرکار مسلمانوں کے اقلیت کے مینورٹی کے اس مسئلے کو کہ یہ بہت پریشان ہیں, ان کے اکنامک پریشان ہے, ان کو حل کیا جائے تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ 97% ہمارے لوگ 3% تو مدرسے میں جاتے ہیں. 3% سے مراد پاپولیشن آف دا مسلم نہیں کہہ رہا ہوں, جو مسلمان پڑھتے ہیں ان کے 3% کہاں پڑھتے ہیں, مدرسے میں پڑھتے ہیں, اور 97% کہاں پڑھتے ہیں, اسکول میں اور کالج میں پڑھتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے گورنمنٹ سے کہ اگر واقعی میں آپ کو مینورٹی کی اتنی فکر ہے تو 97% جو ہمارے بچے پڑھے ان کو جاب آپ نے دے دیا سب کو. کیا وہ بچے ہمارے جو گریجویٹ ہیں, پوسٹ گریجویٹ ہیں, جو انجینئر بن گئے ہیں, جو پروفیسر جو کا کورس کر چکے, ان سب کو آپ نے سرکاری نوکریاں دے کر کے اور مینورٹی کے اس 97% کی پرابلم حل کر دیا آپ نے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ بے روزگار کون ہے, مسلمان وہ ہے جس نے عصری تعلیم حاصل کر رکھا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ واقعی میں ہمارے لیے مخلص ہیں تو یہ 3% کی پرابلم سالو کرنے کے بجائے 97 کی سالو کرنے کی فکر کریں, تب ہم کو معلوم ہو کہ واقعی میں آپ کیا ہیں, مخلص ہیں. آپ یہ 3% کے چکر میں کیوں پڑے ہیں؟ 97 کی بات کریں آپ ہم سے. بھئی 97 زیادہ ہوتا ہے بنسبت 3 کے نا, سبھی لوگ اس بات کو جان رہے ہیں. وہ 97 بھی مسلم ہیں, وہ بھی مینورٹی ہیں, اقلیت ہیں, بے روزگار ہیں, ساری پرابلمز ان کے اندر ہے. میں آپ کو ویسے بھی بتاؤں پورے بھارت کی کوئی ایک حافظ بھی بے روزگار نہیں, بھلے کم کماتا ہو لیکن بے روزگار نہیں ہے کوئی ایک بھی. کوئی کام نہ کرنا چاہے وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ کوئی عالم اور کوئی حافظ, پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں, ایک بھی بے روزگار نہیں ہے. اور اگر بے روزگار ہے تو کس وجہ سے ہے؟ اپنی وجہ سے نہیں کام کرنا چاہتے, کاہل بیٹھے رہے. تو یہ جو 3% اچھا آپ ابھی جو پرائیویٹ اسکول آج بھی ہے, پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں, وہ کتنی تنخواہیں دے رہے ہیں؟ 10,000 سے 18,000 کے بیچ میں. جو بھی پرائیویٹ آپ اپنے شہر کا دیکھ لیں, یہاں دیکھ لیں, وہاں دیکھ لیں, جہاں دیکھنا ہے دیکھ لیں, بٹوین 10 to 18 کے بیچ میں ہے. کچھ اسکول ہوں گے جو اگر وہ اسکول ہوں گے تو وہ پھر بچوں کی فیس بھی 25,000 روپے سے اوپر لیتے ہوں گے. لیکن جو نارمل اسکول ہے جو 10,000 کے اندر فیس لے رہے ہیں سالانہ, وہ ٹیچروں کو تنخواہ بھی کتنے دے رہے ہیں؟ 10 to 18 کے بیچ میں ہے. اب اس وقت کرناٹک کے مدرسے میں عمومی طور پر 15,000 سے کم کسی مولوی کی تنخواہ نہیں ہے. سب نے بڑھایا ہے, سب نے بڑھا رکھا ہے. سوال یہ ہے کہ جو تم پرائیویٹ میں جو دے رہے ہو وہی تنخواہ ہم بھی دے رہے ہیں. بھائی گورنمنٹ کی نہ گورنمنٹ کے اسکیل کو تم ٹچ کر پا رہے ہو نہ مدرسے والے ٹچ کر پا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر واقعی میں آپ ہماری بے روزگاری دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ 97% کی بے روزگاری دور ہو جائے تو وہ 97% مسلمان خود بخود اتنے نیک ہو جائیں گے, اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ 3% مولوی اور حافظ کی پرابلم کو سالو اپنے آپ کر لیں گے. وہ آپ کو
ضرورت بھی نہیں پڑے گی مدد کرنے کی، وہ 97% 3% کی پرابلم کیا کر لیں گے، سالو کر لیں گے. صحیح بات ہے کہ نہیں بھائی؟ وہی 97% مسجد کے کمیٹی کے ممبر ہوں گے، وہی 97% مدرسے کو چلانے والے ہوں گے. جب ان کی اکنامی بوم ہو جائے گی تو وہ مدرسے کے معلمین کی تنخواہ بڑھا دیں گے، اماموں کے مؤذنوں کی تنخواہ بڑھا دیں گے، آپ کی پرابلم سالو ہو جائے گی. آپ کو محنت کرنے کی ضرورت، ان کو چھوڑ دیجیے بیچاروں کو. بات میری سمجھے؟ یہ پہلی کرنا کیوں چاہتے ہیں وہ، یہ تو میں نے یہ کہا کہ 97 کرنا کیوں چاہتے ہیں، یہ سمپتی کی وجہ کیا ہے؟ 3 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے دماغ میں کچھ سچ کچھ جھوٹ، ان کے دماغ، سچ سے مراد ان کے لحاظ سے سچ نہیں ہے، وہ ان کے لحاظ. کچھ لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو آتنکواد پھیل رہا ہے اس کی بیس کون ہے؟ اس کا بیس یہ مدرسہ ہے. اگر مدرسے والوں کو اس لائن سے نکال کر کے اصلی لائن میں ڈال دیا جائے تو یہ آتنکواد پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ بنیادی وجہ ہے. حالانکہ دارالعلوم سے لے کر کے نیچے تک سب مدرسے والوں نے کئی مرتبہ یہ چیلنج کیا ہے کہ آپ CID کو بھیج کر کے آپ کلاس میں بیٹھا لیجئے، دیکھیے پڑھاتے کیا ہیں. آپ مساجد کو چیک کر لیجئے، مدارس کو اچانک آ کر کے سب چیک ہو چکا ہے. ایک غلیل بھی نہیں ہے مسجد میں ہے، ایک مدرسے میں ایک غلیل بھی نہیں ہے. آتنکواد کی تعلیم کیا ہو رہی ہے؟ تو یہ ان کے دماغ میں ہے کہ اگر مدرسے والے اس لائن میں آ جائیں گے تو آتنکواد پر کنٹرول ہو جائے گا. چلو تھوڑی دیر کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آسم میں جو آتنکوادی کر رہے ہیں وہ کس مدرسے کے فارغ ہیں؟ سری لنکا میں پچھلے 30 سال تک جن لوگوں نے آتنک پھیلایا بقول تمہارے، وہ کس مدرسے کے فارغ تھے؟ انگریزوں نے اس دیش میں جن لوگوں کو آتنکواد کے نام پر پھانسی دیا وہ کس مدرسے کے فارغ تھے؟ نہیں، جن کو بھی انگریزوں نے ہزاروں لوگوں کو پھانسی پر توپ کے منہ پر باندھ کر اڑایا، سب کو آتنکوادی کہہ کر کے مارا نا. سوال یہ ہے کہ وہ کون سے مدرسے کے لوگ فارغ تھے؟ کل ابھی 11 لوگوں کو ناگالینڈ میں مار دیا گیا، وہ کون سے صاحب وہ آتنکواد ہے؟ تو آپ جتنے بھی آتنکوادی جن کو بھی، یا آپ نے بھارت میں صحیح یا غلط پچھلے 40 سال سے جن لوگوں کو آتنکواد کے نام پہ جیل میں ٹھوسا گیا، سزائیں دی گئیں، عمر قید دے دی گئی ہے، میں اس عدلیہ پر کوئی سوال نہیں، اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو مدرسے کے فارغ ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آتنکواد یہاں سے پھیلتا ہے تو آتنکواد تو اچھا، آتنکواد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انگریز کے نگاہ میں گاندھی جی، نہرو جی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ایسے ہزاروں لوگ سب سے بڑے آتنکوادی تھے. کیوں؟ جب بھی کوئی، مثال کے طور پر بھارت میں اسٹرگل کیا گیا آزادی کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو کوششیں کی یہ آتنکوادی کوشش تھی؟ ہم اپنے حق کے لیے لڑے، جس کی ستا ہوگی اس کی نگاہ میں وہ آتنکواد ہوگا، اور جو بیچارہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوگا وہ آتنکوادی ہو جائے گا. وہ سمجھے اگر جیت جاتا ہے تو وہ فریڈم فائٹر ہوتا ہے، اور اگر ہار جاتا ہے سرکار ہی اسی کی، آج بھی اگر انگریز کی رہتی تو یہ سارے لسٹ لگائے ہوئے ہوتے نیٹ پر کہ صاحب یہ آتنکوادی رہے ہیں بھارت میں اور ان لوگوں کو اس وجہ سے سزا دی گئی. کیونکہ ان کی ستا ختم ہو گئی تو اب ہم فریڈم فائٹر ہو گئے. اگر ستا ان کی برقرار رہتی تو ہم آج بھی کیا کس لسٹ میں ہوتے؟ اب آتنکواد، تو آتنکواد کو تو آج تک کوئی ڈیفائن ہی نہیں کر پایا کہ آتنکواد کہتے کسے ہیں. ایک بات. دوسری چیز کہ میں نے کئی نام لے سکتے ہیں، پورے بھارت کے جتنے بھی الگاؤ وادیاں، آسم ہے، ادھر نکسلی ہیں، ادھر آدیواسی ہیں، کوئی بھی مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا، اسے معلوم ہی نہیں مدرسہ کسے کہتے ہیں. دوسرا میں نے کیا بتایا کہ جتنے لوگوں کو پچھلے 40 سال میں آتنکواد کے نام پر اندر کیا گیا، سزائیں دی گئیں، یا جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، بھائی پڑوسی ملک سے آیا ایک بندہ،
बड़ा आतंक फैलाया उसने कसाब, वो किसी मदरसे का फारिग था? किसी मदरसे का नहीं फारिग है। तो एक बात तो ये कहना चाहते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है कि आतंक एक हफ्ते में पूरे भारत को कंट्रोल किया जा सकता है, एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम नहीं चाहिए। क्या है, जो लोगों को आप समझ रहे हैं कि आतंकवाद है, उनको देखें कि वो किस लिए वो आतंकवाद कर रहे हैं। अगर उनके अपने राइट्स हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने ये बहुत सूझबूझ का काम किया कि भारत को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था, हमारा हक आप मार रहे थे, हम अपना हक। ऐसे ही सारे लोग जिनको आतंकवाद कहा जा रहा है, वो किसी न किसी अपने हक की ही क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो पहली वजह सरकार की क्या है, वो ये गलत फहमी में मुब्तला है, जिसकी वजह से वो मदरसे को इस लाइन से जोड़ करके समझते हैं मामले को हल कर सकते हैं। तो उनको जवाब ये है कि जितने भी आतंकवाद हैं उनका किसी से मदरसे से कोई ताल्लुक अब तक रहा ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस बात का एहसास है और ये सच बात है कि इनको लीड करने वाली जो ताकत है वो उलमा की है। यानी मुस्लिम कम्युनिटी को लीडिंग कौन करता है? उलमा करते हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर ये उलमा मदारिस से निकल करके इस लाइन में आ जाएंगे तो ये लीडरशिप से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनकी लीडरशिप खत्म हो जानी चाहिए। ये अंडर उलमा कोई लीडर बने, मतलब मुसलमानों का कोई दूसरा लीडर हो, लेकिन आलिम लीडर नहीं रहना। ये आलिम लीडर को हटाने का, कि आलिम की क़यादत और लीडरशिप खत्म हो जाए तो समझते हैं कि मामला हल हो जाएगा, मामला और बढ़ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, एक मिसाल देता हूं। ये आतंकवाद दुनिया में क्यों फैल रहा है या नहीं है? जो है, जो वजह क्या है? या मिसाल के तौर पर हम जैसे लोगों को, हजारों लोगों को प्रेशराइज कर दिया गया मुख्तलिफ अंदाज से कि आप जिहाद पर गुफ्तगू नहीं करें। जिहाद पर कोई तकरीर आपने सुनी है मस्जिद में? नहीं। अब गलत लोग जिहाद पर तकरीर कर रहे हैं, जो हकीकत में जिहाद को जानते ही नहीं, जिहाद के वो स्कॉलर ही नहीं है। गलत आदमी जब प्रोफेसर बन जाएगा तो आपको क्या पढ़ाएगा? गलत बात पढ़ाएगा। सही आदमी को आपने जॉब से हटा दिया, नतीजा क्या निकला उसका रिएक्शन में कि गलत लोग। अब नेट पर अगर आप जा करके जिहाद के बारे में, तो उन लोगों की तकरीरें मौजूद हैं जो हकीकत में स्कॉलर ही नहीं है, जो जिहाद के बारे में जानते ही नहीं, जिहाद का कॉन्सेप्ट क्या है। जिहाद के लिए आज भी अंग्रेजी में जो लफ्ज यूज होता है वो होली वॉर है। अच्छा, होली वॉर जब आपने कह दिया तो वो उसमें बुराई क्या रहेगी? भाई होली के माने क्या है? पाक लड़ाई। तो पाक लड़ाई गलत क्या हो सकती है? जिहाद, सब मजहब में जिहाद है, लेकिन आपने सही लोगों को बोलने के पर पाबंदी लगा दिया। लिहाजा अब गलत लोग जब बात पहुंचाएंगे नतीजा क्या निकलेगा, और उसका रिएक्शन हो रहा है। लिहाजा सही लोगों को हटाने का ये नतीजा निकल आया। मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा एक वाहिद आलिम है पिछले 70 साल में कि जिन्होंने इस टॉपिक पर इस वजह से तकरीर लिखी कि एक साहब ने तकरीर की जब इसी भारत में, जब गांधी जी जैसे लोगों ने एक सेंटेंस यूज किया कि इस्लाम में आतंकवाद का कुछ न कुछ जो है दखल है, और जब शुद्धि तहरीक का जो बानी था उसका जब मर्डर किया गया, उस मर्डर के बाद तकरीर की जामे मस्जिद दिल्ली में और कहा काश उस कोई जिहाद पर कलम उठाता और मुसलमानों को बताता कि व्हाट इज जिहाद, जिहाद क्या है, जिहाद की रूह क्या है, जिहाद होता कब है, जिहाद की कंडीशन क्या है, किस चीज को जिहाद कहते हैं। तो मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा उस वक्त एकदम जवान थे, एकदम जवान थे। उन्होंने ये तय किया कि हम इस टॉपिक पर कलम उठाएंगे। उस वक्त उनकी उम्र गालिबन 21 या 20 साल रही होगी। उस वक्त मौलाना अल-जमीयत जो पेपर निकलता है जमीयतुल उलमा की तरफ से वीकली, उसमें उन्होंने आर्टिकल लिखना शुरू किया जिहाद पर, जो पूरी आज आपके पास पूरी किताब मौजूद है, तकरीबन 450 सफ़े की। लोगों ने उसको चैलेंज किया
کہ صاحب جہاد، کیونکہ جہاد تو کوئی بول ہی نہیں رہا ہے. ایک اسکالر اٹھا جو بیچارہ قلم اٹھایا، تو اب یہ ہوا کہ اس کتاب کو بین کر دیا جائے. اس کتاب کو کورٹ تک چیلنج کیا گیا. کورٹ نے کہا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس کتاب کو بین کیا جائے. تو جس وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط فہمی ہے کہ یہ مدرسے آتنکواد کا اڈا ہے، یہ بات نہیں ہے. آپ دونوں باتیں جواب دے دی آپ کو. دوسری وجہ تاکہ آپ کی قیادت کیا ہو جائے وہ علماء سے ہٹ جائے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ دیندار کو بددین کیسے بنایا جائے. ایمانداری سے بتائیے، ایک آدمی عالم بن جائے اور انجینئر بن جائے، وہ یا حافظ بن جائے اور انجینئر بن جائے، وہ تراویح سنائے گا حافظ صاحب؟ آپ اگر ان کو اس لائن میں داخل کیے، عالم اور حافظ کو انجینئر بنائے، انجینئر تو وہ رہ جائیں گے، لیکن جس محنت سے بیچارے نے قرآن یاد کیا تھا وہ سارا کا سارا بھول جائے گا. آپ پورے شہر میں ایک حافظ لائیے کہ جو تراویح نہ سناتا ہو اور اس کا حفظ موجود ہو، ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ایک حضور نے فرمایا کہ یہ علم ایسا ہے کہ اس کی مثال اونٹ کے مانند ہے. قرآن کو تشبیہ دیتے فرمایا اس کی مثال اونٹ کے مانند ہے. کیوں اونٹ کے مانند؟ مطلب کیا ہے؟ اونٹ بے وفا جانور ہے. اونٹ کو تم بادام کھلاؤ، دودھ پلاؤ اور نکیل اس کی کھول دو، تمہارے دروازے سے رات میں لاپتہ ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہاں چلا گیا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مالک ہم کو دودھ پلاتا ہے اور بادام کھلاتا ہے، بھاگ جائے گا. حضور نے قرآن کے بارے میں کہا کہ اگر اس کو باندھ کر نہیں رکھو گے، مطلب اگر اس کو پڑھتے نہیں رہو گے، وہ چھوڑو حافظ چھوڑو، آپ نے بچپن میں 20 سورت یاد کی، آج کتنی یاد ہے؟ بھولے نہیں بھولے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان سورتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا. حافظ جب بولتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں، اب آپ کے سمجھ میں جلدی آ جائے گی کرتے بات کہ جو تم نے 25 سورت 20 سورت بچپن میں امی ابو یا مکتب کے استاد نے یاد کرائی تھی، آپ نے اس میں سے 10 پڑھ رہے ہیں، 10 نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ 10 آپ کے دماغ سے کیا ہو گئی؟ نکل گئی. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ سیم یہی حافظ کا ہے. اگر اس نے اس کو چھوڑا وہ بھول جائے گا. تو آپ نے انجینئر تو بنا دیا، ٹھیک ہے، پیسے بھی کمانے لگے، لیکن اس کا کیا ہوگا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن مجید یاد کیا اور بھول گیا، قیامت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا. تم نے آخرت اس کی برباد کر دیا اور تم نے بھلے اس کو پیسے دلوا دیے، یہ تم نے کام کر دیا، یہ نتیجہ نکلے گا. تو یہ پہلی بات میں نے کی کہ سرکار کا مقصد کیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ جو مالدار ہیں، یہ جو دانشور ہیں، ان کے بارے میں ایک ایک بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور اس پر صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.